اللہ رب العزت اپنی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ رب کریم جل جلالہ کی ذات بھی بلند اور بالا ہے اور اس کی تمام صفتیں بھی بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اس کا علم، اس کا کلام، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کی شان تخلیق و آناء قدرت، سبھی صفات عظیم الشان قدیم ازلی اور ابدی اللہ محدود ہے۔ اور رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ کی شان سب سے بلند ہے اور وہی بہت عزت والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ خالق کائنات نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنی شان کا مظہر بنا کر بھیجا اور انہوں نے رب کریم کی شانیں بتائی اور دکھائی بھی ہے، اور وہ اپنے اپنے زمانوں میں لوگوں کو اپنی مبارک زبانوں سے آگاہ کیا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنی بلند شانوں کا مالک ہے، اور اپنے معجزات کے ذریعے یہ دکھایا کرتے کہ بھیجے ہوئے بندوں کی یہ طاقت اور یہ عالم ہے، تو خود رب کائنات جل جلالہ کہ جس نے ہمیں یہ شان یہ عظمت اور یہ معجزات عطا فرمائے، اس رب کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر مالک حقیقی نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے ان کی امتیوں میں اولیاء کرام علیہم الرضوان کو پیدا فرمایا، وہ اپنے نبیوں کی شوکت بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں۔ جس کا امتی یہ کچھ کر سکتا ہے تو اس کا نبی کا مقام و مرتبہ کیا عالم ہوگا، کہ اللہ نے اپنے جو انبیاء بھیجے، پھر انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں ایسے اولیاء پیدا فرمائے اور ان کی شان عظمت انہیں ایسی صفات اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی اور ایسے کرامات کا مظہر بنا کر انہیں دنیا میں بھیجا کہ جب ان کا یہ عالم ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نبیوں کے امتی ہیں ان کا یہ عالم ہے، تو پھر ان کے نبیوں کا کیا عالم ہوگا۔ پھر تمام نبیوں کے جو سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر آپ کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں پچھلے امتیوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھیں تو جب حضرت سیدنا سلیمان اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا تھا تو آپ نے جنات سے کہا، تو جنات کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت دلا دوں گا۔ آپ نے منع فرما دیا، لیکن رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی مجلس میں وہ بندہ کھڑا ہوا جسے کچھ کتاب کا علم تھا، اور اس نے پلک جھپکتے ہی وہ تخت جو کئی میل دور تھا، کئی مہینوں کی مسافت پر تھا، پلک جھپکتے ہی سیدنا سلیمان اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اب بتائیے حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہے، آپ چاہتے تو خود بھی اشارہ کرتے، اللہ تبارک و تعالی اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیتا، لیکن آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے جو غلام ہو جاتے ہیں، جو انبیاء کے غلام ہیں اللہ تبارک و تعالی، انہیں بھی وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ جب ان کی یہ شانیں ہیں کہ ہزاروں میل فاصلے پہ تخت موجود ہے اور پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ وہ کون تھے؟ آپ کے ساتھی، آپ کے صحابی عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے پلک جھپکتے ہی اس کو پہنچا دیا۔ اسی طرح یہ تو دیگر انبیاء علیہ السلام کے امتیوں کی یہ شان ہے، اولیاء کی یہ شان ہے، اور جس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کے سردار احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا، تو پھر آپ کے امتیوں کے جو اولیاء ہیں، آپ کے امتیوں کے جو فقہ ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے امتی کہ جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہے۔
انبیاء کی مثل، اللہ اکبر، انبیاء کے مقام و مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ان کی شان ہے، اللہ اکبر۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں ولایت غوث عطا فرمائی ہو، ابدال کے مقام پر جسے فائز فرمایا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے جسے جس مقام پر، اولیاء کے مقام پر فائز فرمایا، پھر ان کی شان اور ان کی عظمتوں کی کیا عالم ہوگا۔ بعض لوگ آج کے دور میں کہتے ہیں بھئی یہ تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، ان کی طرف ہمیں کیا کرنا؟ تو آپ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید 7 چیزوں پر مشتمل ہے، ان میں سے ایک چیز واقعات اور امثال ہے۔ پورا کا پورا قرآن کہیں سے بھی پڑھنا شروع کریں تو کسی نہ کسی قوم کے اللہ تبارک و تعالی یا تو مثال بیان فرمائے گا یا پھر اس قوم کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمائے گا۔ تو پورا قرآن مجید فرقان حمید واقعات اور امثال پر مشتمل ہے، مطلب ایک حصہ اس چیز پر مشتمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد، مطلب اس امتی میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جو مقام، جو مرتبہ عطا فرمایا، اولیاء میں سب سے اونچا مقام پیران پیر محبوب سبحانی، کندل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت عطا فرمائی کہ آج اگر کسی کو ولایت چاہیے ہوتی ہے تو جب تک وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے ولایت کی خیرات نہیں پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ولایت کا مقام عطا نہیں فرماتا۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔